بڑھاپا کب آتا ہے، یعنی ہم بوڑھے کب ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس پروسیس میں گزر رہے ہیں تو اس میں ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے کون کون سے ایشوز آتے ہیں اور ان کا سلوشن یا ان کا حل کیا ہوتا ہے۔ WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق 2030 تک ہر 6 میں سے ایک آدمی جو ہے وہ 60+ ایئرز کا ہوگا، اور 2050 تک یہی اماؤنٹ جو ہے، یہی پاپولیشن ڈبل کر جائے گی، اور اس وقت 80+ ایئرز کے لوگ 426 ملین تک ہوں گے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ سب لوگ جو 80+ کے ہوں گے وہ لو انکم کنٹریز کے ہوں گے، یعنی ہمارے جیسے جو کنٹریز ہیں ان میں یہ لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ میرے ذاتی ایکسپیرینس کے مطابق 40 ایئر کے تھے، وہ بھی بڑھاپے کا شکار تھے، اور میں ذاتی طور پر کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں یا ان سے مجھے کام کرنے کا موقع ملا جو 80+ ایئر کے تھے لیکن وہ بالکل ینگ لگ رہے تھے۔ شیکسپیئر نے ایک بار کہا تھا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر ایک آدمی یہاں پر آتا ہے اور آ کے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتا ہے یا ایکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس پردے سے چلا جاتا ہے۔ بڑھاپے کے بارے میں ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ گیبریل مارکیز، کولمبین رائٹر اور ایک جرنلسٹ جو 87 ایئرز تک اس دنیا میں رہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو محبت نہیں کر سکتے۔ دراصل جب وہ محبت نہیں کرتے تب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑھاپا اس وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنی کوئی جاب کر رہے ہیں اور اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب بس ہمارا ریسٹ کرنے کا، آرام کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، ہمارے بچے اسکول کالج میں پہنچ گئے ہیں، یا ہم لوگ کبھی کوئی نیا گھر بنا کے دوسری جگہ پر شفٹ ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ریٹائر لائف یا آرام والی زندگی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ دراصل یہی آرام ہمیں بہت بڑی مصیبت کے دہانے پر لے کے چلا جاتا ہے۔ سائنٹیفک ایویڈنس کے مطابق ہماری باڈی میں مالیکیولر یا سیلولر لیول پر جو ڈکلائن سٹارٹ ہوتا ہے، اس سے ہماری مینٹل کیپیسٹی اور فنکشنل کیپیسٹی جو ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن میں ہیئرنگ لاس، نیک اور بیک کا پین، ہائپر ٹینشن، ڈیمنشیا اور اس طرح کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم ڈیتھ کے پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لمبی زندگی جہاں ہمیں بہت سارے فائدے دیتی ہے اور ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ کچھ اور کوالٹی ٹائم گزاریں، اور جو کام ہم اپنی جوانی میں نہیں کر پائے وہ ہم اس کے بعد والی ایج میں کریں گے۔ جو کام ہم سے رہ گئے، جو پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیے تھے یا کرنے تھے وہ ہم نہیں کر پائے تو ہم اس عمر میں کریں گے۔ جہاں ہم یہ بینیفٹ لے سکتے ہیں وہاں ہم ہمارے جیسے ریجن میں آرام یا زیادہ اس کو بزرگ بن جانے کی صورت میں ہم لوگ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے جو کہ ہماری ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے۔ جب ہم ہیلتھ کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس افریقہ کے کچھ ایریاز ہیں، کچھ کنٹریز ہیں جیسے تنزانیہ ہے یا کینیا ہے، اس میں آج بھی کچھ ٹرائب ایسے ہیں کہ جن کے 80-70 ایئرز کے لوگ، اس میں مرد و خواتین کی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ صرف مرد ہی تھے، خواتین بھی پورا 6 سے 8 گھنٹے پر ڈے کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ فزیکلی ان ایکٹیو رہے، جو کہ آج ہم 21% گلوبلی ان ایکٹیو ہی ہیں، ہم آرام، چونکہ ہم بزرگ ہو گئے ہیں اب ہم آرام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ، ان میں بیماری کی شرح بہت کم ہے، مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے، اور اس سے پہلے یہ ماڈرنائزیشن سے پہلے ہم لوگ اسی طرح سے زندگی گزار رہے تھے، یعنی فزیکلی ہم ایکٹیو تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزیکل جو کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ ہماری لائف کو کس طرح سے انہینس کر سکتی تھی، ہمیں کوالٹی لائف دے سکتی تھی۔ فزیکل ایکٹیویٹی کے بینیفٹس کیا ہیں؟ کچھ بہت ساری اسٹڈیز ہیں اس پر۔ کرونک ڈیزیزز جو ہیں ان کو یہ بہت حد تک ڈیکریز کرتا ہے، آپ کو کوالٹی آف لائف دیتا ہے۔ آپ کے جو ہارٹ ایشوز جو عام چل رہے ہیں، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، آرتھرائٹس، آسٹیوپروسس، یہ اتنے سارے بیماریوں کے نام تو بعض اوقات ان کے نام بھی نہیں آ رہے ہوتے، ان کا شکار آج ہم ہو چکے ہیں۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی سے ہم ان چیزوں کو بہت حد تک کور کر سکتے تھے۔ 2018 میں برگیٹا کی ایک اسٹڈی کے مطابق اس نے کہا کہ یہ جو کوالٹی آف لائف ہے آپ کی، یعنی کوالٹی آف لائف سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ ایک طرح سے ہم تو زندہ رہ رہے ہیں، یعنی
ہمیں زندگی گزار رہی ہے، ہم ایکچولی زندگی نہیں گزار رہے. تو یہ اس طرح کا جو سچویشن ہے وہ کہتا ہے کہ جو فزیکلی ایکٹیو لوگ تھے ان کی کوالٹی آف لائف زیادہ امپروو ہوا، بہتر ہوا. ہیلدی ایجنگ پر تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری اسٹڈیز کی ہیں. 2019 کی فاطمہ کی ایک رپورٹ ہے یا ایک اسٹڈی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ آپ کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے یہ چونکہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے. جیسے آپ ہیئرنگ لاس ہے، آپ کو ڈیمنشیا ہے، چیزیں بھول جاتے ہیں، چل نہیں سکتے آپ لوگ. اور جو فزیولوجی کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک ایج 60+ کی ایج میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کے فاسٹ ٹوچ مسل فائبر جو کوئک ایکشن کرنے والے ہیں یہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کسی ایجڈ آدمی کو یا اولڈر ایڈلٹ کو آپ دیکھیں گے، اسے آپ بتائیں کہ جی 3 کلومیٹر آپ نے چلنا ہے تو وہ چل لیں گے. لیکن آپ اگر کہیں کہ 10 فٹ آپ نے دوڑنا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ اس کی کس حد تک اس کا ڈکلائن آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فزیکل ایکٹیویٹی یا کوئی بھی جم بیسڈ ایکسرسائز، وہ جو ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو، وہ آپ کو ہیلپ دیتی ہے کہ اس طرح کی فائبر کو آپ زیادہ ریکروٹ کریں گے. اگر آپ ریکروٹ کریں گے تو وہ استعمال میں آئیں گے. جو چیز استعمال میں آئے گی وہ چلے گی، جو نہیں آئے گی وہ ڈیفینیٹلی ڈکلائن میں جائے گی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پھر کہاں تک جاتی ہے. 2022 کی ایک سٹڈی ہے ایلانور واٹ کی، وہ کہتا ہے کہ اس 5% ان لوگوں کی ایج ایکسپینڈ ہو گئی، ان کا یا مورٹیلٹی ریٹ کم ہو گیا. آپ جس طرف سے آپ اس کو سمجھ پاتے ہیں، جو تھوڑی حد تک بھی فزیکلی ایکٹیو تھے، اور 13% تک ان لوگوں کی لائف امپروو ہوئی کہ جو پوری گائیڈ لائن فالو تو نہیں کر رہے تھے لیکن کسی حد تک انہوں نے اس کو فالو کیا. اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں اور ایک اسٹینڈرڈ گائیڈ لائن جو انٹرنیشنلی آپ پوری دنیا میں ہے، WHO کی ہے، ASMA کی ہے، یا باقی اور بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کی ہے، کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اگر وہ آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کا مورٹیلٹی ریٹ کم ہو جاتا ہے، آپ کی کوالٹی لائف انہینس ہوتی ہے. اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹی کو سارا کنکلوڈ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لیئر ایکٹیویٹیز ہیں، اور بہت ساری سٹڈیز ہیں، 2022 والی وہ سٹڈی ہے جو ایلانور واٹ کی، وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ ہیپی لائف گزارتے ہیں جو لیئر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. کوئی جا کے فرض کریں کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی گولف کھیل رہا ہے، کوئی اور کسی طرح کی، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا کے پارک میں واک کر رہا ہے یا جاگ کر رہا ہے، واٹ ایور. اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ان لوگوں کی مینٹل ہیلتھ بہتر رہتی ہے اور وہ زیادہ دیر کوالٹی لائف جیتے ہیں. جینے کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ بیڈ پر پڑے رہیں، اور بہت ساری اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ موسٹلی اپنی لائف کے 15 سے 16 سال بیماری میں گزارتے ہیں. یعنی ہم دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ہم نے آگے کی ٹکٹ لے لی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ 15-16 سال ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہوا، لیکن ہم دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ فیئر، کچھ خوف ہے. وہ یہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگ، یعنی میں تو کہوں گا 40-50 سال کے بعد کی بڑی عمر کے لوگ، کیونکہ 60 سال کی تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، لیکن جو ہمارا بیماریوں نے حال کر دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم شاید کچھ عرصے بعد، ہم 40 سال کے بعد ہی اولڈر ایڈلٹ ہوں یا سینئر سٹیزن کہلانا شروع ہو جائیں گے. بہرحال فزیکل ایکٹیویٹی کا خوف یہ ہے کہ لوگ جم میں یہ والی جو پاپولیشن ہے، یہ جم میں جانا، یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا یہ پسند نہیں کرتے. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو جوانوں کا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کریں گے. کچھ ڈیموگرافی بھی جمز ہمارے فزیکل سینٹرز میں اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہاں پورٹرے ہی کیا جاتا ہے کہ ینگ لوگ ہیں، فیمیل ہیں یا میل ہیں، واٹ ایور. تو ہمارا جاننا بڑا نا آکورڈ سا لگتا ہے، یعنی ہم مس میچ ہیں، ہم وہاں پر فٹ نہیں آ رہے، یہ انہیں خوف ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی انجری ہو جائے گی، کیونکہ بیچاروں کو گائیڈ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ چلے تو جائیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کرنا یہاں کیا ہے، کوئی گول نہیں ہے. ان کی اس طرح سے سچ پوچھیں تو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی، میں یہی کہوں گا، کہ جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہوا کہ کم از کم جب یہ لوگ ہمارے فٹنس سینٹرز میں آتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے چونکہ لیئر ایکٹیویٹیز اب آپ کے پاس جس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہم لوگ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے. ہم لوگ ایسا، یعنی جس طرح سے میں نے ابھی افریقہ کے کچھ کنٹریز کی ایگزامپل دی تھی کہ وہ کیری کرتی ہیں لوگ، عورتیں ان کی، بچے کیری کر لے گئے، سامان لے کے جا رہے ہیں، ڈگنگ کرتے ہیں وہ 8-8 گھنٹے پر ڈے. تو ہم یہاں کہاں کریں گے؟ تو ہم اس کو ممک کر رہے ہیں جم سیٹ اپ میں. تو اگر جم سیٹ اپ میں ان لوگوں کو ہم اس طرح سے ویلکم ہی نہیں کریں گے تو یہ لوگ وہاں نہیں آئیں گے.
یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے لیے ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، انہیں یہ بتائیں کہ آپ جن جن بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ان کا حل تو یہاں ہے، آلریڈی ہے پڑا ہوا، آپ اپنی کوالٹی لائف بھی جی سکتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اپنی عمر کے وہی 15-16 سال بیڈ پر گزاریں اور آپ کی کمائی ہوئی دولت سے ڈاکٹر کے بچے عیش کریں گے، یہ تو نہیں رہے گا۔ جنرل سی ایک گائیڈ لائن ہے WHO کی ہے کہ وہ 150 منٹ پر ویک آپ کوئی بھی ایروبک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جیسے ہم نے لیئر ایکٹیویٹیز کا کہا، وہ آپ جا کے کہیں بھی کر سکتے ہیں، پارک میں کریں، گراؤنڈ میں کریں یا کسی جم میں کریں، جہاں آپ کو فیسلٹی ملتی ہے، جہاں آپ فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں۔ اسٹرینتھ ٹریننگ جم سیٹ اپ کی اگر بات کریں تو یہ آپ 2 سے 3 دن پر ویک کر سکتے ہیں، 30 منٹ سے 60 منٹ تک یہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ بیلنس کی ایکٹیویٹی زیادہ کریں، موبلٹی اور اسٹریچنگ پر زیادہ کام کریں، چونکہ یہی چیزیں ہیں جو آپ کو تھوڑا سا چلنے کے بعد بھی انجری کرواتی ہیں اور اس کے بعد آپ بیڈ پر پڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بات بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ یہ بڑی سمپل سی گائیڈ لائنز ہیں، ان کو آپ فالو کریں اور یاد رکھیں آپ کے لیے جو سب سے زیادہ کیئر کرنے والا انسان ہوگا آپ کی کوالٹی لائف کے لیے وہ صرف آپ ہیں۔ میرا ذاتی طور پر کنسرن رہا ہے اور میرے چونکہ بہت سارے لوگوں سے میرا انٹریکشن رہا ہے اس ایج کے لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پر جو پرابلمز آتے ہیں ان کا واحد سلوشن یہی ہے کہ آپ کم از کم فزیکلی ایکٹیو رہیں۔ اگر آپ کو فیسلٹی ملتی ہے تو آپ جم وغیرہ میں جا سکتے ہیں۔ شہروں میں ہمارے پاس چیزیں کیری کرنے والا، ڈگنگ والا ایسا انوائرمنٹ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں آپ ہی اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ جو زندگی کے دن آپ گزاریں وہ انتہائی شاندار ہوں، بھرپور خوشیاں دیکھیں اور اپنے آپ کو آپ اس قابل بنائیں کہ آپ اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر اس کے لیے تیاری کریں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے کوچ فضا حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔